مرکز اہل سنت جامع قدیریہ تخت والی مسجد محمد علی روڈ مرادآباد کے سربراہ اعلیٰ آستانہ عالیہ قدیریہ حضرت مجدد مرادآبادی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین تخت والی مسجد کے پیش امام و خطیب مشہور عالم دین پیر طریقت خطیب اعظم حضرت علامہ حافظ و قاری مفتی سید محمد انتصاب حسین قدیری نے کشمیر کے پہلگام میں سیاحوں کے قتل عام کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے بزدلانہ حملہ اور گھٹیا فعل قرار دیا ہے۔ مفتی انتصاب صاحب 24 اپریل کی شام کو محمد علی روڈ مرادآباد میں اپنے آفس میں سٹی چینل کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ مفتی صاحب نے حکومت ہند سے مطالبہ کیا کہ اس بزدلانہ حملے کے ذمہ داروں کو زندہ گرفتار کر کے اسی مقام پر برسر عام پھانسی کی سزا دی جائے جہاں انہوں نے اس واردات کو انجام دیا ہے۔ مفتی سید محمد انتصاب حسین قدیری نے اپنی بات کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا: ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد۔ یقیناً یہ ہمارے ہندوستان کی تاریخ میں ایک نہایت بھیانک حادثہ رونما ہوا ہے، اور جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت جناح نے اپنی میٹھی میٹھی باتوں میں پھنسا کر جن لوگوں کو، جن مسلمانوں کو اس بات کے لیے آمادہ کیا تھا کہ پاکستان بنا لیا جائے، یقیناً وہ مسلمان آج اپنی قبروں میں بڑا شرمندہ ہوں گے کہ ان سے ایک بہت خراب فیصلہ رونما ہو گیا اور صادر ہو گیا، اور پاکستان جیسا ملک وجود میں آ گیا کہ جس نے ہمیشہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازشیں کی ہیں، اور ایک طریقے سے کہہ لیجئے کہ اسلام کے نام پر ایک کلنک بن کر ابھرا ہے۔ یہ حادثہ جس طریقے سے انجام دیا گیا ہے وہ ایک بزدلانہ کام ہے اور ایک گھٹیا کام ہے کہ وہ لوگ کہ جو وہاں کسی جھگڑے میں نہیں گئے تھے، کسی فساد میں نہیں گئے تھے، بلکہ گھومنے پھرنے گئے تھے، سیاح تھے، ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کا کسی اور معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں، اور ان کے ساتھ یہ بھیانک اور شرمندگی سے لبریز کام کرنا اور اسلام کے نام پر کرنا، سب سے اس کا دکھد پہلو یہ ہے کہ اسلام کے نام پر اس کام کو کیا گیا، مسلمانوں کی فلاح اور مسلمانوں کی ترقی کے لیے یہ کام کیا گیا کہ صاحب اس طرح قتل عام کرنے سے اسلام کا نام پیدا ہوگا، مسلمانوں کو ترقی ملے گی۔ نہیں، بلکہ یہ اسلام اور مسلمانوں کے نام پر ایک دھبا لگایا گیا ہے، اور مسلمانوں کو ترقی نہیں ملے گی بلکہ کشمیریوں کی زندگیوں کو تباہ کر دیا گیا ہے اس واقعے کے ذریعے، اس قتل عام کے ذریعے۔ وہ کشمیری مسلمان کہ جو انہی 3-4 مہینوں میں کماتے تھے اور پھر پورا سال وہ اسی کمائی کو کھاتے تھے، ان کے پاس کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے، بلکہ یہی 3-4 مہینے ان کے پاس رہتے ہیں، اپریل سے لے کے جون جولائی اگست تک، اس میں کما کر وہ پورا سال اپنا گزر بسر کرتے ہیں، غریب لوگ ہیں، محنت کش لوگ ہیں۔ اب ان کی زندگی تباہ ہو گئی۔ اب یہ 3-4 مہینے ظاہر سے بات ہے کہ وہاں پر مہمان نہیں جائیں گے، وہاں پر سیاح نہیں جائیں گے، پریٹک نہیں جائیں گے، ایسی کنڈیشن میں ان لوگوں پر وہ آنے والا سال کیسا گزرنا ہے، اور یہ ایک شہر کی بات نہیں ہے، یہ ایک علاقے کی بات نہیں، بلکہ پورے کشمیر کے لوگوں کا یہی حال ہونا ہے کہ پورے سال انہیں بڑی کشمکش اور بڑی پریشانی میں گزارنا ہے، اور یقیناً اس پوری پریشانی کی ذمہ داری انہی کمین لوگوں پر ہے کہ جنہوں نے یہ گھٹیا اور گندا کام کیا ہے۔ بہرحال حکومت وقت سے آپ کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے؟ پہلے تو یہ کہ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، ہر انداز سے مذمت کرتے ہیں، ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مفتی اور امام ہونے کے ناطے ہر لحاظ سے اس کی مذمت کرتے ہیں، اور مطالبہ ہماری سرکار سے یہ ہے کہ ان لوگوں کو زندہ گرفتار کیا جائے، ان لوگوں کو وہیں پر نہیں مار دیا جائے بلکہ ان لوگوں کو زندہ گرفتار کیا جائے، جو اس سازش میں ملوث ہیں ان کو زندہ گرفتار کیا جائے، اور اسی مقام پر، اسی میدان میں
तमाम मीडिया के सामने, तमाम लोगों के सामने, और जितने लोग इस हादसे में मारे गए हैं उनके घर वालों को बुलाकर सबके सामने लोगों को फांसी की सजा दी जाए, बरसरेआम इनको फांसी पर लटकाया जाए, ताकि आने वाले लोगों को, और अगर कोई ऐसी जहन और ऐसी सोच आगे भी रखता है तो उनको कम से कम इस बात का एहसास हो जाए कि उनको किस भयानक अंजाम से इसमें गुजरना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को जिंदा गिरफ्तार करके उसी वादी में बरसरेआम फांसी की सजा दी जाए, ये हम अपनी हुकूमत से मुतालबा करते हैं। क्या इस सिलसिले में आपने कोई मेमोरेंडम हुकूमत को भेजा है या भेजने का इरादा रखते हैं? बिल्कुल, हमने इसमें एक अर्जी नामा, एक दरख्वास्त, एक मेमोरेंडम हमने भारतीय सरकार को भेजा है, अपने प्रधानमंत्री को भेजा है, और यही मुतालबा उनसे किया है कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और जिंदा गिरफ्तार करके उनको गोली न मार दी जाए। इससे लोगों को, आने वाले लोगों को उस पर सबक नहीं मिलता है, इबरत नहीं मिलेगी। तो उन लोगों को सबक देने के लिए, इबरत दिलाने के लिए, और ये दिखाने के लिए कि ऐसे काम करने का क्या भयानक अंजाम होता है, बरसरेआम उसी वादी में उनको फांसी दी जाए, यह हम मुतालबा करते हैं। जज़ाक।